پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری سردار عبدالرحیم نے پچھلے دنوں کراچی میں عوامی لیڈر سے خصوصی بات چیت کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کراچی میں اپنی تنظیم نو کرنے میں مصروف ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جہاں پر ایک خاص تنظیم کے علاوہ کوئی دوسری جماعت وہاں پیر نہیں رکھ سکتی تھی، اللہ کے فضل سے وہاں پہ بھی ہماری سب سے زیادہ مضبوط تنظیم کراچی میں وہیں پر ہے، اور بلدیاتی الیکشن سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن ابھی ہم نے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں تو دوبارہ سے نظر ثانی کی ہے اپنی تنظیموں پہ، اور پورے سندھ میں ہم نے تقریباً 8 اضلاع کا اعلان کر دیا ہے تنظیم کا، اور کل انشاءاللہ کراچی کے 4 اضلاع کا ہم اعلان کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کراچی میں سیاسی جڑیں پکڑ لی ہیں انہوں نے، اور جتنا محنت ہم کریں گے کراچی کے عوام کو جتنا ریلیف دلانے میں ہم کوششیں کریں گے اتنی تنظیم مضبوط ہوگی۔ کراچی کو نظر انداز کیے جانے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ المیہ ہے، کراچی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جو مرکزی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، کراچی پر توجہ نہیں دیتے، کراچی کو وہ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کراچی کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں۔ تو کراچی کے لیے آواز اٹھانے والے تو ہم سب سے پہلے ہم نے اٹھائی تھی۔ 76 میں کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا، اور ہمارا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ کراچی یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، لیکن اس کا فنڈ جو ہے سب سے کم ہے۔ ہوا یہ کہ وہ احساس محرومی جو ہے زبان کی بنیاد پر ڈائیورٹ ہو گیا، تو اس کو کیش کسی اور نے کرایا۔ تعصب نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں کوئی تعصب نہیں ہے، ہم پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں، سب جو ہیں ہم ایک ہیں۔ کراچی کے آج مسائل کیا ہیں؟ کراچی کے نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شہر کہلایا تھا یہ، اور یہاں پر تعلیمی ادارے تھے، لیکن وہاں سے فارغ التحصیل جو بچے ہیں ہمارے، ان کا کوئی مستقبل جو ہے ان کو نظر نہیں آتا۔ کراچی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کی نگاہ پہ پورے پاکستان میں اس کو دیکھتے تھے۔ سی ایس ایس میں کراچی کے لڑکے ٹاپ کرتے تھے اور بڑی تعداد میں سی ایس ایس پاس کرتے تھے۔ کراچی کے لیے اب ایک جو بہت ہی زیادہ مسئلہ بنے گا آگے جا کے، پانی کا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی یہاں پر نہیں ملتا، تو یہ جو ہے مسئلہ ہمیں حل کروانا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی 11 سالہ اقتدار میں کوئی ایک کام بھی نہ کر سکی، کیونکہ ان کی کوئی کارکردگی اگر ہوتی تو یہ جو میں نے سارا آپ کو بیان کیا ہے یہ مسائل نہ ہوتے، کیونکہ 11 سال کوئی کم عرصہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صرف لوٹ مار اور پیسے بنائے اور منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر بھیجے، باہر املاک لیے ہیں، اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک کام بھی اگر آپ مجھے بتا دیں نا، ایک کام ان کا کراچی شہر کے لیے یا سندھ کے لیے، پورے سندھ کے لیے، اندرون سندھ اور اربن سندھ دونوں میں کوئی ایک کام ایسا بتائیں کہ جو کہ کوئی ایسا خطر خواہ بہتری آئی ہو جس کی وجہ سے سندھ میں۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی شفافیت پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا، جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو وڈیرا شاہی ہے جو کہ باثر ہوتے ہیں ووٹرز پر بھی، تو یہ صحیح نمائندگی نہیں کرتے الیکشن کی۔ پچھلے الیکشن میں جی ڈی اے جیت رہی تھی، لیکن آخری دن جو ہے آپ نے دیکھا 6 بجے کے بعد سب کو باہر نکال دیا، جو مرضی جس کو جتانا جتوا دیا، تو یہ ساری چیزیں جمہوریت کو نقصان۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں اپنی مدت پوری کر پائے گی تو ان کا کہنا تھا، میں سمجھا ہوں چلا کا ٹائم ہے، حکومت جیل کے اندر سے تو شاید نہیں چلا سکیں گے، تو اندر ہونے والے ہیں سارے کے سارے،
دیکھیں پیپلز پارٹی جب آپ کہتے ہیں نا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو یاد آتا ہے, بے نظیر بھٹو صاحب شہید یاد آتی ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی نہیں ہے, تو ان کی قیادت بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں ہو سکتی. یہ زرداری لیگ ہے, تو یہ زرداری صاحب لیڈر ہیں ان کے, بلاول بھٹو صاحب زرداری وہ ان کے لیڈر ہیں. تو اب جو کورٹوں کے سامنے نیب میں ادھر ادھر ان کو جانا پڑ رہا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی اور کوئی بھی نہیں نکلا. تو اب صرف حکومت کی طاقت کی بنیاد پر, سندھ حکومت کی طاقت کی بنیاد پر یہ چل رہے ہیں, اور یہ طاقت جو ہے وہ بھی اب لوگوں کے سامنے آ گئی, یہ رہی نہیں ہے. جب ان کے چیئرمین اور کو چیئرمین اور محترمہ ان کی بہن سب اندر ہیں اور مزید ہونے والے ہیں, جب چیف منسٹر بھی اندر ہو جائیں گے تو پھر کیا قیادت رہے گی. دیکھیں ہماری خواہش تو تھی کہ پوری کرے, لیکن ان کے کام ایسے ہیں کہ شاید ان کے قسمت میں نہیں ہے کہ یہ پوری کر سکے. دیکھیں ہماری جی ڈی اے کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس پہ ہم نے بڑا غور کیا, اور ہم پوری تیاری میں ہیں. اگر انشاءاللہ تعالی سندھ کو جو ہے وہ سہارا دینا پڑا, حکومت سازی ہو یا کوئی اور بھی طریقہ ہو, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں, اور سندھ میں اگر فرض کریں کہ ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جاتا ہے, تو ہم تیار ہیں دوبارہ الیکشنز کروانے کے لیے, دوبارہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری ہو رہی ہیں, اندر سے بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, فارورڈ بلاکس کی باتیں ہو رہی ہیں, نام بھی لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ اب تو آئندہ جب سلسلے ہوں گے, جیلوں میں جائیں گے, پھر اصل بات سامنے آئے گی کہ ہونا کیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گورنر راج کو ہم مسئلے کا حل نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے گورنر راج لگے گا, کیونکہ گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اور یہ اور مزید مظلوم بنیں گے. تو گورنر راج نہیں لگنا چاہیے ان کو, بالکل جو قانوناً چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, اور ان کو جو سزائیں وہ ملنی چاہیے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے. لاڑکانہ میں حکومت کی غفلت کے باعث 700 سے زائد بچوں میں ایڈز کی بیماری پھیلنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا. دیکھیں میرے بھائی, اگر کوئی مہذب ملک ہوتا نا, وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بچوں کو ایڈز ہو رہی ہے. بھائی 2 سال کے بچے کو ایڈز کیوں ہوگی کہ ان کے ماں باپ کو اگر کسی میں سے کسی کو ایک ایڈز ہے تو وہ پیدائش کے وقت اس کو خون میں آ گیا, اور ان کو بھی ہو گئی, ٹھیک. لیکن ماں باپ کو ایڈز نہیں ہے, 2 سال بچے کو ایڈز ہے. اس کا مطلب یہ کہ 2 سال بچہ پیدا ہوا, اس کو کلینک لے گئے, اس کو کوئی انجیکشن لگایا, اور وہ زہریلا قسم کا انجیکشن تھا, اور اس کی وجہ سے ایڈز ہو گئی, ٹھیک ہے. تو وہ زہریلا انجیکشن, وہ سرنج کیوں استعمال ہوئی, وہ جو مرضی کریں, لیکن اب ہمارا سوال یہ ہے نا کہ وہ سرنج کیوں استعمال ہوئی. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اپنی پوسٹنگ کے لیے, پیسے کھلائے کسی وزیر کو, پوسٹنگ ہو گئی لڑکانے جیسے شہر میں, سول اسپتال میں, ادھر ادھر. تو وہاں پر اب وہ پیسے کیسے پورے کریں گے؟ وہ پیسے ایسے ہی پورے کریں گے کہ جو ہے دوائیوں کے پیسے کھا جائیں گے, ٹھیک ہے. جعلی دوائیوں والوں کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے, جعلی دوائیاں دیں گے لوگوں کو, پیسے بنائیں گے اس پہ. سرنج جو ہیں جو کہ نئی خریدنی چاہیے وہ نہیں خریدیں گے, اسی استعمال ڈبے میں سے نکالی اور جو ہے نا وہ استعمال کی, ٹھیک ہے. تو وہ پیسے اپنے اس طرح سے پورے کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے تباہی مچ گئی ہے. اب یہ بات اتنی کھل گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو WHO کی, WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ان کی ٹیم آ گئی یہاں پر, ٹھیک ہے. اب یہ بدنامی تو خیر اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان معصوم بچوں کا سوچے نا جن کو یہ سب ایڈز ہوئی ہے. اچھا پھر جو زخم پہ نمک پاشی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایڈز بہت بڑی بیماری نہیں ہے, آپ کو ہو جائے تو پھر ہم پوچھیں گے بڑی ہے چھوٹی ہے. کوئی ظلم کی حد ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے, کوئی یہ بے حسی کی بھی حد ہوتی ہے. اتنے بے حس ہو گئے یہ حکمران بیٹھے میں, اگر مطلب ایک منصب پہ,
تو عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی میں یہی تو اسی سے بات سے شروع کی نا, کوئی مہذب ملک ہوتا تو پوری گورنمنٹ کو ریزائن کر دیتی. دیکھیں نا, ایک آدمی مر جاتا ہے, منسٹر ریزائن کر دیتا ہے. تو یہاں تو 600-700 بچے ایڈز زدہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اب پھیل رہے پورے سندھ کے. خدا نہ خواستہ پورے سندھ سے جو ہے آواز اٹھے گی کہ ایڈز ہوگی. آنے والے وقت میں سندھ حکومت اپنی کارکردگی پر بات کرے گی یا بھٹو کے نام ہی کو استعمال کیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. طلحہ اشرف, عوامی لیڈر نیوز, کراچی. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.